بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فیاض ماہی، اپنے یوٹیوب چینل محمد فیاض ماہی کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ کی محبتوں کے ساتھ ہمارا سلسلہ جڑا رہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ اچھوتے موضوع پر بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج بھی جو میرے پاس موضوع ہے وہ انتہائی اچھوتا، منفرد اور تاریخی موضوع ہے۔ وہ اس پر بہت پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، بہت سے لوگ، بہت سے چینل بات کر چکے ہیں۔ وہ موضوع ہے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا جو بازار گرم ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس جلتی ہوئی آگ پر پانی پانے کی بجائے، پانی ڈالنے کی بجائے جو لوگ پیٹرول اور تیل ڈال رہے ہیں، ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میں کچھ بتاتا چلوں کہ مقبوضہ کشمیر میں 600 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جو کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 370 جو ہے وہ نافذ کر کے اس کے جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس دھجیوں پر انسانی حقوق کے علم بردار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرب ریاستیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، UN خاموش بیٹھا ہوا ہے، یورپ خاموش بیٹھا ہوا ہے، امریکہ خاموش بیٹھا ہے، برطانیہ خاموش بیٹھا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو اقوام متحدہ کے جو اس کی پالیسیز ہیں، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اس کے مطابق جو کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس پر کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا۔ جبکہ ان اندھے، کانے اور بہرے گونگے لوگوں کو میانمار میں ہونے والے وہ ظلم نظر آتے ہیں جو ان کو اپنے آسٹریلیا کے جنگلوں میں پچھلے سالوں جو آگ لگی تھی اس میں جانور مر گئے تھے، وہ نظر آتے ہیں۔ جانور نظر آتے ہیں کہ وہ مر گئے، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ لاکھوں انسان جو محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور ہر روز ریاستی دہشت گردی جو ہو رہی ہے، نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر جو تشدد اور بربادی کا بازار گرم کیا ہوا ہندوستان کی ظالم فوج نے، اس میں ظالم فوجی جو ہیں وہ کم ہے، اس میں جو RSS کے گنڈے ہیں وہ وردیاں پہنا کر فوج کے طور پر ان کو وہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ ظلم و بربریت کی انتہا کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے وہ 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 3 دن بعد 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج پھر جو میں خبر دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اس میں پھر 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ ان کی میتیں بھی واپس نہیں کرتے لواحقین کو، اور ان کو گمنام قبرستانوں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ پیلٹ گن سے چلائی جانے والی گولیوں سے نوجوانوں کی بینائی متاثر کی جا رہی ہے۔ پلاسٹک کی چلائی جانے والی گولیوں سے نوجوانوں کے جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے۔ آنسو گیس کے شیل اور جو ڈائریکٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، جو گولیاں چلائی جا رہی ہیں، بندوق کی گولیاں، جو ان کے پاس اپنا جدید گنز ہیں، جو جدید اسلحہ ہے، اس کے ساتھ نوجوانوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ جبکہ وہ نہتے نوجوان ہیں، اگر وہ اپنے دفاع میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، پیلٹ گن استعمال کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے دعوے دار اٹھے ہیں، بڑے بڑے دعوے داروں نے باتیں کی ہیں۔ پاکستان کے سابقہ حکمرانوں نے، پاکستان کے موجودہ حکمرانوں نے بلند و بانگ دعوے کیے ہیں۔ خیر، سابقہ حکمرانوں سے تو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ ایک بار حریت رہنماؤں سے مل ہی لیتے، وہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں مل لیتے۔ اس میں ملنے کی بجائے انہوں نے وہ جندال جو کہ چنڈال تھا اس سے ملنے کو ترجیح دی، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی فیکٹریز، اپنے کارخانوں کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے پاکستان کا جو موقف ہے، وہ پاکستانی عوام کا موقف، کشمیریوں کا موقف پوری دنیا میں UN کے پلیٹ فارم پر، پاکستان کے پلیٹ فارم، برطانیہ میں، یورپ میں، ہر جگہ پر اپنی آواز سے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ بالکل بے بہرہ دماغ سے، بالکل فارغ ایسا بندہ بٹھا دیا گیا ہے UN کا پلیٹ فارم پر، جس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، جس کو انسانیت کا احساس نہیں ہے۔ ایک جاہل، ایک بدماش، ایک دہشت گرد، ایک ظالم اور ایک تشدد پسند حکمران، ہندوستان کا حکمران جسے نریندر مودی کہتے ہیں، ایک بے غیرت انسان کے روپ میں ایک بہت بڑا شیطان بن کر سامنے آیا ہے، جس کو انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 600 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، بچوں کا دودھ بند کیا ہوا ہے، پانی بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ سکول بند کیے ہوئے ہیں، ہر قسم کی جو وہاں پہ
سہولت ہے، جسے جو انسانی زمرے میں سہولیات آتی ہیں وہ سب کی سب بند کر کے رکھ دی ہیں۔ وہاں پر اپنی 9 لاکھ فوج تعینات کر کے پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس پر شرم نہیں آتی اس بے غیرت انسان کو، اس ذلیل انسان کو؟ اتنا بے رحم اور پرتشدد انسان ہے کہ اس کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ ہم ان سے اپنا جو ہمارا ہندوستان ہے، جو ہمارے ہندوستانی ہیں، ہم ان کو کشمیر میں ایڈجسٹ کریں گے، کشمیر میں ان کو رہائشیں دیں گے۔ وہ بے غیرت اور ذلیل انسان کس قانون کے تحت تم ان کو رہائشیں دو گے؟ مقبوضہ کشمیر کشمیریوں کا وطن ہے، جس کا کوئی بھی فوجی حل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی فوجی حل نہیں ہے۔ اگر فوجی حل نکلنا ہوتا تو آج سے بہت پہلے نکل چکا ہوتا، بہت پہلے نکل چکا ہوتا۔ وہ مقبوضہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں، جو وہاں پہ نہتے نوجوان ہیں، صرف ایک پتھر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس پتھر سے تم اتنے خوف زدہ ہو کہ تم نے 9 لاکھ فوج وہاں پہ تعینات کر دی۔ کبھی رات کو لیٹ کر سوچو، شرم تو آتی ہوگی بیوقوف انسان، کہ ایک پتھر کے مقابلے میں، ایک گلیل کے مقابلے میں تم نے وہاں پر جدید اسلحہ تعینات دے کر اپنے فوجی تعینات کر دیے، اپنے گنڈے تعینات کر دیے، جنہوں نے مساجد بند کر دی ہیں، جنہوں نے امام بارگاہیں بند کر دی ہیں، جنہوں نے وہاں پہ چرچ بند کر دیے ہیں، جنہوں نے وہاں پر جو عبادت گاہیں ہیں، جو جتنے بھی وہاں پر اللہ کے نام لیوا لوگ ہیں، اللہ کے نام لیوا کسی بھی مسلک سے ہیں، وہ سب کو عبادت سے روک دیا ہے۔ عید کی نماز تم پڑھنے نہیں دیتے ہو، قربانی تم کرنے نہیں دیتے ہو، جو محرم الحرام عاشورہ ہے وہ تم منانے نہیں دیتے ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے نہیں تم دیتے ہو، وہاں پہ اجتماعات نہیں تم کرنے دیتے ہو، وہاں پر جلوس نہیں کرنے دیتے ہو، جلسے نہیں کرنے دیتے ہو۔ تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ صرف ایک بار سوچو کہ تمہاری جو ریاستی دہشت گردی ہے، اب اس نے رخ موڑ لیا ہے، ہندوستان کی طرف اس کا رخ ہو گیا ہے۔ پنجاب کے لاکھوں کسان سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو بیٹھے ہوئے 100 سے زیادہ دن ہو گیا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جو آگ تم نے مقبوضہ کشمیر میں لگائی ہے، وہ آگ تمہارے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی تپش، اس کی جلن، اس کا سینک تمہیں محسوس ہوتا ہوگا۔ ذرا سوچو، اسی مکافات عمل کہتے ہیں، اسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ریاستی الیکشن میں، ریاستی انتخابات میں تم بری طرح مات کھا رہے ہو، پنجاب میں تم بری طرح مات کھا رہے ہو۔ غیور اور باغیرت کسان اٹھ کھڑا ہوا ہے، جاگ گیا ہے، سکھ کمیونٹی جاگ گئی ہے، تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ، میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، انشاءاللہ ہم ہندوستان کو ٹکڑوں میں بٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اللہ کے ولیوں نے کہا ہے، کہ صوفی برکت علی صاحب کا فرمان ہے، ہمارے ولی دالووال ادھر سمندری روڈ پر، ان کا فرمان ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لکھ نگری پڑھ کر دیکھ لیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا، UNO پاکستان سے پوچھ کر فیصلے کیا کرے گی، پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوا کرے گی۔ ایسا وقت نہ آئے تو آ کر ہماری قبروں پہ تھوک دینا۔ اتنا بڑا دعویٰ ایک ولی اللہ کی جانب سے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے، اور اے لوگوں گواہ رہنا، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اور اے مودی گواہ رہنا، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہندوستان کے ترنگے کے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ جو ترنگا تم لے کر تین رنگوں میں جھنڈے کو تم بنا کر پھر رہے ہو، وہ ترنگا بہت جلد ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے۔ ہندوستان ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے۔ رشیا کی طرف دیکھ لو، سوویت یونین کی طرف دیکھ لو، جن لوگوں نے، جن ملکوں نے، جن بیوقوفوں نے مسلمانوں کے ساتھ شرارت کی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، مسلمانوں کے ساتھ تشدد کیا، بربریت کا راستہ اپنایا، تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے۔ کتنی ریاستیں سوویت یونین کی بن گئی ہیں، کتنے ملک بن گئے ہیں، کتنے جھنڈے بن گئے، کتنی کرنسیاں بن گئیں، کتنے پاسپورٹ بن گئے، کتنے نوٹ بن گئے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہندوستان کی کرنسی بھی بٹنے جا رہی ہے، ہندوستان کا جھنڈا بھی بٹنے جا رہا ہے، ہندوستان کا نقشہ بھی بٹنے جا رہا ہے، ہندوستان ٹکڑوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔